اچھا جی، آپ لوگوں نے پودے کے بارے میں پڑھا، پودے میں کیا کیا چیز ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ پولینیشن کیا ہوتی ہے۔ پولینیشن بچے کو بتائیں گے کہ پولینیشن ہوتی کیا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے پریکٹیکلی بتاؤں گا، پھر ادھر آ کر آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دو طرح کے پودے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ دو طرح کے۔ اب اس کے بھی پھول اگے ہوئے ہیں اور اس کے بھی پھول اگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو پھول ہوتے ہیں نا، اس پودے کے پھول اور اس پودے کے پھول، اس پھول کے یعنی کہ اندر یا اوپر زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے زردانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، گرینز ان کو کہتے ہیں۔ وہی جو پولن ہوتے ہیں، زردانے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا فلاور، اس میں یہ دیکھیں اوپر یہ پیلے پیلے قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پیلے دانے کیسے پولینیشن کے عمل میں مدد دیتے ہیں۔ کوئی ہنی بی ہے، کوئی پرندہ ہے، وہ جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، چھوٹا پرندہ ہو گیا، کوئی ہو گیا، وہ اس پھول پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا پنجہ لگتا ہے، وہی پنجہ اس زردانے کو اٹھا کے، فرض کریں پرندہ اس پودے کے پھول کے اوپر آ کر بیٹھا، اس کا پنجہ اس کے اوپر لگا، اسی پنجے کے اوپر زردانہ لگا اور وہ زردانہ لے کر اڑا۔ اس کو نہیں پتا کہ میرے پنجے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ اس کو لے کر کوئی اور پودے کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے، ہم نسل پودا، جیسے یہ ہے اسی نسل کا دوسرا پودا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ادھر جا کر اس پودے کے اوپر اس کا پنجہ لگتا ہے، تو وہ کیا، یعنی کہ وہی پولن اس پھول کے اینتھر یا اووری یا پھر اوول، اس میں جا کر گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح پولینیشن کا، افزائش نسل کا عمل ہوتا ہے۔ کھجور ہے، کوئی چیز ہے، یعنی کہ سمجھیں مینگو کا ٹریز ہے، اس کا جب پہلے وہ پولن پیدا ہوتے ہیں، وہی پولن ہوا کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے، ان کے پنجوں کے ذریعے، یا پھر ہنی بی جیسے شہد کی مکھی ہے، وہ آتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتی ہے، پولن لے کے وہ کبھی گھر جاتی ہے، کبھی وہ دوسرے یعنی کہ درخت پر بیٹھتی ہے، پودے پر بیٹھتی ہے اور اس پر جا کر لگتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تصویر کے ذریعے کہ وہاں پر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو پولینیشن کا عمل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھول کی ساخت ہے کیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ پہل یہ سٹیم ہے، کچھ بھی ہے، یہ اس پھول کے اندر یہ کیا ہوتا ہے، اوول ہوتا ہے، پھر یہ اووری ہوتی ہے جیسے فیمیل پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پولن ہے، زردانے جو پھول کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی پولن یہ پھر سٹگما ہے، ٹھیک ہے، سٹگما اس کو کہتے ہیں۔ سمجھیں جیسے وہ پھول ہوتا ہے، اس کا پہلے پھول کھلنے سے پہلے وہ یعنی کہ گوگڑا ٹائپ اس طرح کہتے ہیں، تو وہ یہ سٹگما ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے اور یہ وہی چیز ہے۔ یہی ہنی بی اس پھول کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے اور یہ جو پولن ہے اس کے پنجے کو، پر کو وہ لگتا ہے، پولن گرینز، یہ اس ہنی بی کے اوپر لگتے ہیں، پاؤں کے اوپر لگتے ہیں۔ وہ یہی پولن کے زردانے، یہ زردانے وہ اٹھا کر اب یہ لے کر جا رہی ہے، یہ یہاں اس کے پولن ہیں، زردانے ہیں، اور یہ پولینیٹر ہے، ہنی بی پولینیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پولینیشن کا عمل کرانے میں مدد دیتی ہے، یہ سورس آف کیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ادھر سے لے جا کے اڑ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا لے کر جا رہی ہوں، یہ تو اپنی خوراک سمجھ کر لے کر جا رہی ہے۔ پھر یہ یعنی کہ یہاں پر آ کر یہی پولن ادھر سٹگمے میں گرتا ہے، کس میں،
स्टिग्मे में, और स्टिग्मे से वो कहाँ जाता है? ओवरी में, और ओवरी से उसका सीड बनता है, बीज बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, सुभान अल्लाह। हम और आपको पता नहीं होता कि आंधियाँ आ रही हैं और उन आंधियों की हवा के ज़रिए एक पोलन इधर से उड़कर इस फूल के किसमें? स्टिग्मे में जाकर गिरता है वो पोलन ज़रदाना, और वो फिर ओवरी में जाकर ठहरता है, और इस तरह सीड का अमल पैदा होता है। खुदा ताला की शान देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि जी हम सब कुछ हैं। उसकी प्लानिंग, उसकी सोच हमारी सोच से हज़ारों लाखों गुना कहीं ज़्यादा है। हम तो पहुंच भी नहीं सकते। हम तो साइंस को 30% तक भी नहीं समझ सके। 70% पड़ी हुई है, हमने डिस्कवर करनी है। हमने इन बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है। हमने इन बच्चों को इस बायोलॉजी में यानी कि फिर एस्ट्रोनॉट्स या फिर इस तरह यानी कि इंजीनियर्स, इसमें हमने उनको हाई लेवल पर ले जाना है। अगर हम उनके साथ इस तरह मुखलिस होंगे, इस तरह तैयारी करके, आप लोगों ने अगर उनको इस तरह के तरीक़ेकार से पढ़ा दिया, समझा दिया, उसको स्टिग्मे का पता चल गया, उसको एंथर का पता चल गया, उसको ओवरी का पता चल गया, उसको पोलिनेटर का पता चल गया, उसको पोलिनेशन का पता चल गया, हनी बी का पता चल गया, तो फिर वो बच्चा सारी ज़िंदगी यानी कि ज़राअत के इल्म में या इस तरह ज़रई इल्म में कभी नाकाम नहीं होगा। मुझे क्या मेहनत करनी पड़ी? मैडम साहबा ये गई और ये प्लांट लेकर आई, मैंने यहाँ प्लांट प्रेजेंट किया, ये पिक्चर दिखाई, पिक्चर के ज़रिए आपको मैंने बता दिया। आई एम 100% श्योर कि आप सब लोगों को ये पोलिनेशन का अमल समझ आ गया। अगर आप किताब के ज़रिए पढ़ते, आपको कोई ना समझाता, तो फिर मैं कहता हूँ कि जैसे आप पहले 2-3 साल गुजार रहे थे, आपको पोलिनेशन का आइडिया नहीं था, सिवाय कुछ टीचर्स के, तो आप लोग ऐसे ही रह जाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये मेहनत करके आपको ये इल्म डिलीवर किया है, तालीम दी है, इस तरह की पहचान दी है, आपने मेरी यही अमानत उन बच्चों तक पहुँचानी है जो आपके स्कूल में ये चीज़ें हासिल करने के लिए आते हैं। ठीक है ना?